فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ یہ مبارک ایام جو چل رہے ہیں اور جو رات آنے والی ہے، یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ شریعت کے جتنے بھی احکام تھے اللہ رب العزت نے سب آسمان سے زمین پر اتار دیے۔ قرآن جیسا مقدس کتاب اور کلام اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کو آسمان سے زمین پر اتارا، نازل کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی اور نماز اللہ رب العزت دینا چاہتے تھے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر اپنے عرش پر بلایا۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے براق لے کر کے، تو آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل نے سوچا اٹھاؤں کیسے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد جب آپ اٹھے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معراج ہو رہی ہے اور آپ کو چلنا ہے، اللہ کا حکم ہے اس سواری پر آپ سوار ہو جائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سواری پر سوار ہوئے، آپ نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جیسے آپ اپنے حجرے سے نکلے اور جب آپ معراج کر کے واپس آئے تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے پورے نظام کو روک دیا تھا۔ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ کوئی منسٹر جب کسی علاقے سے گزرتا ہے تمام 4 راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، لال لائٹ کر دی جاتی ہے، ہر جگہ پر پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہاں سے کوئی منسٹر گزرنے والا ہے، یہاں سے آنا جانا سب بند، تمام ٹریفک کو جام کر دیا جاتا ہے، صرف منسٹر کی گاڑی گزرتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا کی گھڑی کو روک دیا، پانی بہہ رہا تھا اس کو روک دیا، کنڈی ہل رہی تھی اس کو روک دیا، اور اتنے سے وقت کے اندر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ جب آپ واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی اور پانی بھی وضو کا بہہ رہا تھا۔ دنیا کے نظام کو روک دیا تھا، اور کیوں نہیں روک سکتے؟ جس کے صدقے میں اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پیدا نہ کرتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ ساری کائنات اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے۔ تشریف لے گئے آپ براق پر مسجد اقصی۔ تمام انبیاء علیہ السلام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام مسجد اقصی کے اندر انتظار میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوری مسجد بھری ہوئی تھی۔ جبرائیل آگے آگے چلے اور پیچھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ بناتے ہوئے، انبیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے سیدھے منبر نبی، محراب النبی کے پاس لا کر کے کھڑا کر دیا۔ کس کو معلوم تھا کون امامت کرنے والا ہے؟ کسے معلوم تھا کہ آج کی امامت کس کے ہو، کون کرے گا؟ حضرت آدم سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں سب نبیوں کا باپ ہوں،
مجھے امامت دی جائے گی، دوسرے نبی سوچ رہے ہیں شاید مجھے امامت کے لیے مصلی پر لایا جائے گا، کوئی سوچ رہا ہے شاید مجھ سے نماز پڑھائی جائے گی، لیکن جیسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت جبرائیل نے اعلان کر دیا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج تمام نبیوں کی امامت کریں گے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کچھ لوگ جو انکار کرتے ہیں نبیوں کی انتقال کے بعد کی زندگی کا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا ادھر سے ادھر آنا جانا قبروں کے ذریعے اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں جب لے جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جب پہنچا دیتے ہیں۔ مسجد اقصی پہنچا دیا گیا، اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد انبیاء علیہ السلام کو آسمانوں پر پہنچایا گیا آپ کے استقبال کے لیے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر انبیاء علیہ السلام استقبالیہ کمیٹی بنا کر کے کھڑے ہو گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کا آنا مبارک ہو۔ پہلے آسمان پر آپ کو مبارکبادی پیش کی گئی، دوسرے آسمان پر آپ کو مبارکبادی پیش کی گئی، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے مبارکبادی پیش کی، حضرت موسیٰ نے پیش کی، ساتواں آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے مبارکبادی پیش کی، اور سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل ساتھ میں جا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب میرے بس کی بات نہیں، یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں چڑھ ہی نہیں سکتا، میرا مقام صرف یہاں تک ہے، اگر ایک قدم میں آگے چلوں گا جل کر کے خاک ہو جاؤں گا، اللہ کی تجلی مجھے جلا کر کے خاک کر دے گی، میں اللہ سے اتنی دوری سے رہ کر کے بات کر سکتا ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے، اللہ کے عرش کا دروازہ کھلا، زندگی میں پہلی مرتبہ کائنات بنی جب سے لے کر کے آخر تک پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے عرش کا دروازہ کھل رہا ہے، اور دروازہ کھلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، اللہ کا عرش جھومنے لگا، آج وہ ذات مقدس، وہ پیارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش پر اپنا قدم مبارک رکھ رہا ہے، جیسے ہی آپ نے اپنی جوتی مبارک نکالنے کا ارادہ کیا اللہ نے فرمایا جوتی کے سمیت آ جاؤ، آپ نے فرمایا میرے مولا موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر جوتیوں کے ساتھ گئے تھے، آپ نے فرمایا فخلع نعلیک، اپنی جوتیوں کو نکالو، انک بالواد المقدس طویٰ، یہ پاکیزہ جگہ ہے، اے اللہ وہ تو دنیا کی پاکیزہ جگہ تھی، یہ تو تیرا عرش ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری یہ تمنا ہے تمہاری جوتی پر جو دنیا کی خاک لگی ہو میرے عرش پر لگ جائے، میری اور تمہاری محبت کا یہ تقاضا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین مبارک پہنے ہوئے اللہ کے عرش پر پہنچے، عرش جھومنے لگا، 70,000 پردوں کے بیچ میں اللہ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بیچ میں 70,000 نور کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، 70,000 پردوں کو اپنے سامنے سے ہٹا کر کے اپنے محبوب کا دیدار کیا اور اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو اپنے یہاں مہمان بلایا ہے، آپ کو معراج کرائی ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا آپ کو امام بنایا، وہ آپ کے مقتدی بنے، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، میں آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیتا ہوں، لی 50 نمازیں، جنت کی سیر کروائی، جہنم کی جو ہے دور سے سیر کروائی۔ جب آپ جا رہے تھے راستے سے اور ابھی آسمان پر چڑھے نہیں تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت آپ کو سلام کرتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ،
آپ جواب دینا چاہتے ہیں، جبرائیل نے ہاتھ پکڑا، فرمایا یا رسول اللہ نہیں، آپ اس کا جواب نہ دیں۔ تھوڑے اور آگے بڑھے، ایک بوڑھا آدمی آپ کو سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضرت جبرائیل نے پھر ہاتھ پکڑا، فرمایا یا رسول اللہ جواب نہ دیں، چلے ادھر نہ دیکھیں۔ آپ چلے، آپ نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے؟ وہ سلام کر رہی تھی، اس کا جواب نہیں دینے دیا، وہ سلام کر رہا تھا، اس کے لیے روک لیا۔ فرمایا یا رسول اللہ، وہ جو بوڑھی عورت جو آپ کو سلام کر رہی تھی وہ دنیا تھی، آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، اپنی طرف بلانا چاہتی تھی، اور وہ بوڑھا مرد جو آپ کو سلام کر رہا تھا وہ شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے آپ کو روک دیا تاکہ نہ دنیا کا خیال آپ کے دل میں آئے، نہ شیطانی وسوسہ آپ کے دل میں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب لے کر کے پہنچے ہیں اور اللہ سے ملاقات ہوئی، راستے میں جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، حوروں نے آپ کا استقبال کیا، فرشتوں نے آپ کو ویلکم کیا، حوریں سجا دی گئی تھی، جنت آراستہ کر دی گئی تھی، جنت کی تمام حوریں آپ کے لیے تیار ہو چکی تھی اور سج دھج کر کے آپ کا استقبال کر رہی تھی، آپ پر پھول برسا رہی تھی، آپ کو مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہی تھی۔ اور اس کے بعد اتنا سارا اکرام کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ رات جو ابھی آ رہی ہے، جس کو ہم معراج کی رات کہتے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ اس رات کو اللہ نے کیسے چنا ہوگا اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کے لیے۔ اور اس کے بعد جب آپ 50 نمازیں لے کر آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں ملاقات کی، فرمایا میرے محبوب اللہ نے آپ کو کیا گفٹ دیا ہے، کیا ہدیہ دیا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کوئی مہمان آپ کے یہاں آئے تو اس کو ہدیہ دینا چاہیے، آپ کے یہاں آئے تو۔ لیکن ہم کیا سوچتے ہیں، مہمان آیا تو لے کے کیا آیا؟ مہمان جو آیا تو لے کر کیا آیا؟ اگر خالی آتا ہے تو منہ چڑھا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اس سے پہلے نمازوں کا تحفہ دینے سے پہلے جیسے ہی نبی علیہ السلام نے عرش پر قدم رکھا اور اللہ کا دیدار ہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تمہیں سلام ہو۔ اللہ خود نبی پر سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے وعلیکم السلام، اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جو باتیں ہوئی ہے اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے، وہ نمازوں کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، حضرت موسیٰ نے فرمایا میرے محبوب کیا لے کر کے آئے ہو؟ فرمایا اے موسیٰ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ فرمایا میرے محبوب آپ اس کو جائیں اور کم کروائیں، نمازوں کو کم کروائیں۔ کہا کیوں؟ کہا 50 تو بہت مشکل ہے۔ لے کر گئے اللہ کے دربار میں، اللہ نے 10 نمازیں معاف کر دی، 40 دے دی۔ پھر موسیٰ نے کہا پھر جائیے، پھر گئے 10 اور کم کر دی، 2 مرتبہ گئے 10 معاف ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر موسیٰ نے بھیجا میرے محبوب آپ اس کو بھی کم کروا لیجئے، تو تیسری مرتبہ گئے 30 معاف ہو گئی، چوتھی دفعہ گئے 40 معاف ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب آپ اس نماز کو بھی کم کروائیے۔ 5ویں دفعہ جب گئے تو اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 معاف کی اور صرف 5 نمازیں فرض کر دی۔ جب 5 نمازیں لے کر آنے لگے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے محبوب آپ اس 5 کو بھی کم کروائیے۔ موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہوں گے جمعہ کی نماز عید بقرہ عید کی کروا دیں، باقی چھٹی کروا دیں۔ معلوم ہوگا 1400 سال کے بعد مسلمانوں کا یہی حال ہوگا، جمعہ میں بھیڑ بھڑکا ہو جائے گا اور 5 وقت کی نماز میں غائب ہو جائیں گے، تو سوچا ہوگا کہ بیچارے 1400 سال کے مسلمانوں کا خیال رکھوں۔ لیکن سنیے نبی علیہ السلام فرماتے اے موسیٰ اب مجھے نماز کم کروانے میں شرم آتی ہے۔ جب آپ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آنے لگے، اللہ رب العزت نے آواز دی اے میرے محبوب ہم نے آپ پر 50 نمازیں فرض کی تھی، آپ 5 مرتبہ میرے دربار میں آئے، میں نے 45 معاف کر دی۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم،
مجھے رحمان اور رحیم ہونے کی قسم ہے میرے محبوب، آپ کی امت اگر اس 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے گی، میں خدا نقطہ نواز اس 5 کے اوپر نقطہ رکھ کر کے 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 5 وقت کی نماز لے کر کے آئے اور اپنی امت پر اس نمازوں کو فرض کر دیا، اور فرمایا اے میری امت، اگر تم 5 وقت کی نمازوں کو پابندی سے پڑھو گے، خدا تمہیں 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، قرآن جیسا مقدس کلام اللہ کا، قرآن جیسی کتاب اللہ کی، روزے، تمام احکام، شریعت کے تمام احکام اللہ نے جبرائیل کے ذریعے آسمان پر اتار دیے، اور نماز جیسی مقدس عبادت کو اتارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو آسمان پر بلایا، معراج کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کا دیدار کروایا۔ جہنم کا جب دیدار کروایا، جہنم جب دکھائی تو جہنم کے اندر کچھ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا، کچھ لوگوں کو جو انہیں مرتے ہوئے اور تکلیف اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا یہ عورتیں کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہیں۔ فرمایا یہ مرد کون ہیں؟ فرمایا یہ غیبت کرنے والے، یہ چغل خوری کرنے والے، یہ جھوٹ بولنے والے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، یہ نمازوں سے دور رہنے والے، یہ عبادوں سے دور رہنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر ایسا عذاب دیکھا ہے کہ ایک فرشتہ بڑا پتھر سر پر مارتا ہے اور وہ سر ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزے ہو جاتا ہے، وہ پتھر گڑکتا ہوا دور جا کر کے رکتا ہے، فرشتہ پھر اس پتھر کو اٹھا کر کے لاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر برابر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے سر پر مارا جاتا ہے، وہ گڑکتا ہوا پتھر دور چلا جاتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ پھر اٹھا کر کے لاتا ہے۔ کسی کو میں نے دیکھا خون اور پیپ پلایا جا رہا ہے، کسی کو دیکھا کہ جہنم کا پانی پلایا جا رہا ہے، اور وہ منظر دیکھ کر کے میری روح کانپنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میری امت، جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، اگر تم جہنم سے پناہ مانگو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جہنم پہ جانے والے راستے ہم نے اختیار کر رکھے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جہنم کے اندر سود خوروں کو دیکھا، جو سود کھانے والے، سود پر پیسہ دینے والے، سود پر پیسہ لینے والے اور سود کے اوپر اپنی کمائی کرنے والے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانا، سود پر پیسے دینا اور سود پر کاروبار کرنا اور سود لینا اپنی سگی ماں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے اندر زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ اور میں ایک بات بتاؤں، ایک آدمی ہوتا ہے فاسق اور ایک ہوتا ہے کافر۔ شراب پینا ایک گناہ ہے، زنا ایک گناہ ہے، چوری ایک گناہ ہے، اسی طریقے سے سود پر کاروبار کرنا ایک گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، ارے کیا کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ آدمی گنہگار نہیں بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو پھر وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، گناہ کو گناہ سمجھے گا، آج نہیں کل اللہ توفیق دے گا۔ اگر گناہ کو گناہ سمجھے گا، آج نہیں کل رو رو کر کے اللہ کے سامنے توبہ کرے گا، اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے گا اور اللہ ہماری اور آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ لیکن جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر گناہ کی توفیق نہیں ہو، توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور جب توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اسی حال میں وہ مر جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اور میں نے جنت بھی دیکھی۔ مجھ سے پہلے جنت کے اندر حضرت بلال کو چلتے ہوئے دیکھا، ان کی جوتیوں کی آواز سنی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا یہ آپ کے غلام حضرت بلال کی آواز ہے۔ فرمایا کیسے؟ کہا آپ کی اونٹنیوں کی نکیل پکڑ کر کے جنت میں حضرت بلال پہلے پہنچیں گے اور اس کے بعد آپ کی اونٹنی پر آپ سوار ہوں گے اور جنت میں پہنچیں گے۔ کیوں؟ حضرت بلال کو عشق تھا نبی سے، محبت تھی نبی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت بلال سے کسی نے پوچھا تم نے نبی علیہ السلام کو پہچانا کیسے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا کیسے؟ فرمایا مجھے نہیں معلوم کون محمد کون نبی، میں تو حبشی ہوں، میں تو بالکل جو ہے کالا کلوٹا غلام تھا، مکہ کے ایک سردار کا میں غلام تھا، وہ میرا آقا تھا، میں اس کا غلام تھا۔ اور ایک موقع کے اوپر، رات کے موقع پر، سخت سردی کا موسم تھا، میرے بدن سے کپڑے اتار کر کے مجھے بالکل برہنہ کر دیا، صرف میں نے لنگی باندھ رکھی تھی، لنگوٹ باندھ رکھی تھی، اور چکی دے دی کہ رات بھر تو چکی پیستا رہے گا۔ مجھے سخت بخار تھا، بدن ٹوٹ رہا تھا، پورے بدن کے اندر درد تھا، میں چکی پیستا رہا اور روتا رہا۔ تھوڑی دیر کے اندر دروازے پر کسی نے دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، ایک آدمی آیا، میرے سے پوچھا کون ہو تم، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، ایسے کتنے آتے ہیں اور ہمارے زخم کے اوپر نمک چھڑکتے ہیں، مجھے تم سے کچھ نہیں کہنا۔ انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح کون ہو، کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا میرے آقا نے اور میرے سردار نے مجھے چکی پیسنے پر مامور کر دیا، پوری رات چکی پیسو گئے، میں سخت سردی کے اندر کانپ رہا ہوں، میرا بدن کے اندر جو ہے درد ہے، بخار مجھے شدت سے ہے۔ اس آدمی نے، اس اللہ کے بندے نے اپنی چادر اٹھائی، میرے اوپر ڈال دی، اپنا کرتا نکالا، مجھے پہنا دیا، اور اس کے بعد کہا تم آرام کرو اور میں ابھی آتا ہوں۔ گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد گرم گرم دودھ کا پیالہ لے کر کے آئے، کچھ کھجوریں لے کر کے آئے، مجھے کھجور دی، دودھ کا پیالہ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ تم یہ کھجور کھا لو، دودھ پی لو، اور اس کے بعد خود چکی پیستے رہے، صبح تک چکی پیستے رہے، اور صبح ہونے سے پہلے نکل کر کے چلے گئے۔ دوسری رات پھر وہی معاملہ ہوا، وہ میرے لیے دودھ کا پیالہ اور کھجور لے کر کے آئے۔ تیسری رات پھر وہی معاملہ ہوا، میرے لیے دودھ کا پیالہ اور کھجور لے کر کے آئے اور چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن تو میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا آپ ہو کون؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ہے، تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھے پتا چلا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہمارے نوکروں کے ساتھ؟ تیری ماں کا اور تیری بہن کے علاوہ دوسرا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے، ہمارے گھر پر کسی نوکر کو ملازم کو رکھا ہے، تو ماں بہن کرنے کے لیے نہیں، گالی گلوچ کرنے کے لیے نہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس منبر پر بیٹھ کر کے آپ نے فرمایا اے میرے صاحبو، اے میرے صاحبو، اے میرے صحابہ، میں تمہیں چند باتوں کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ میرے مرنے کے بعد، میرا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، میرا اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد تم اپنی عورتوں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا اور نمازوں کی پابندی رکھنا۔ میں تمہارے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ دے کر کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد تم لوگ بھیک مانگتے رہو۔ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، میں تمہیں پورا پورا اسلام اور پورا پورا قرآن اور تمہارے ہاتھ میں پوری پوری سنت، اپنا عمل دے کر کے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد تم نیا اسلام لے آؤ، نیا دین لے آؤ اور میرے دین کو چھوڑ کر کے تم بھٹک جاؤ۔ ایک باپ جب مرتا ہے، بچے چھوڑ جاتا ہے، بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں چھوڑ دیتا ہے، لوگ جنازے میں آتے ہیں، غریب باپ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بچے چھوڑ دیے، باپ کے لیے کچھ، باپ نے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، بیچارے یتیم ہو گئے، بے سہارا ہو گئے۔ لیکن اگر باپ بیٹوں کے لیے کچھ کام کاج چھوڑ جائے، مکان چھوڑ جائے، کوئی کاروبار چھوڑ جائے، کچھ آوک کا ذریعہ کر کے جائے، اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، آنے والے رشتہ دار خاندان کے لوگ کہتے ہیں بھائی بہت اچھا کام کر کے گیا، باپ بیٹوں کے لیے مکان کر کے گیا، باپ بیٹوں کے لیے کاروبار کر کے گیا، باپ بیٹوں کو کسی کا محتاج کر کے نہیں گیا۔ ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن تمہیں دونوں ہاتھ بھر کر کے دے رہا ہوں، ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول اللہ دے کے جا رہا ہوں۔ میرے بعد تم کسی سے بھیک نہ مانگنا، شریعت کی بھیک نہ مانگنا، اسلام کی بھیک نہ مانگنا، دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے اسلام کو ان کے جیسا نہ کرنا۔ لیکن ہمارا حال یہی ہو گیا ہے، ہم نے اصل دین کو چھوڑ دیا اور رسم و رواج میں پڑ گئے۔ مولوی صاحب کیا ہو گیا؟ اگر یہ کر لیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں، نبی نے جو طریقہ بتایا اسی پر عمل کرنا ہے تو کامیابی ہے۔
اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے اگر ہم نے کیا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ درود پاک پڑھنے کا حکم نماز میں التحیات میں ہے۔ التحیات للہ، جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حکم ہے شریعت کے اندر کہ ہم بیٹھ کر کے دونوں زانو ادب سے بیٹھ کر کے التحیات میں نبی علیہ السلام پر اور نبی کی آل اولاد پر ہم درود پاک پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی کہہ دے نہیں صاحب میں تو سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھوں گا، کیا ہوگا؟ نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ درود پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے شریعت کے اندر ملاوٹ کر دی، نماز کے اندر ملاوٹ کر دی، تم نے دین کے اندر ملاوٹ کر کے دین کا مذاق بنا دیا۔ اور اب اللہ نے حکم دیا ہے سورہ فاتحہ تم کو نماز میں کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے۔ کوئی کہ صاحب درود پاک ادب سے پڑھنا ہے تو میں بھی جو ہے سورہ فاتحہ بھی ادب سے پڑھوں گا، اب تو التحیات میں بیٹھ کر سورہ فاتحہ پڑھوں گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جو نبی نے بتایا ہے، نبی کے صحابہ نے بتایا ہے، یا آج کا کوئی میرے جیسا مولوی آپ کو کہے کہ دیکھو صاحب ایک کام کرو، درود پاک جب اتنے ادب سے پڑھتے ہیں دونوں زانوں بالکل ادب سے رکھ کر کے، تو سورہ فاتحہ بھی ادب سے ہم کو پڑھنی ہے، اور یا تو پھر جو ہے سورہ فاتحہ ہمیں سجدے میں پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ ہماری جو ہے سورہ فاتحہ کو قبول کرے۔ تو آپ کہو گے یار مولانا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، چلو ہم اس کو چالو کر دیں۔ کچھ دن کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کچھ بے وقوف جیسے مرید میرے ہو جائیں گے اور اس کو چلاتے رہیں گے۔ کیا ہوا؟ حضرت جی نے کہا، حضرت نے کہا، حضرت نے کہا، پیر صاحب نے کہا، پیر صاحب۔ ارے بھائی پیر صاحب سے پہلے جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا طریقہ بتایا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، سنت رسول کیا کہتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا اگر پیر کا عمل یا کسی عالم کا عمل اس سے ٹکراتا ہے تو اس عمل کو چھوڑ دینا ہے، قرآن حدیث کو پکڑنا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ پیر صاحب نے بول دیا ختم ہو گئی بات۔ پیر صاحب کو بیچارے کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، بس پیر صاحب، یہ جہالت ہو چکی ہے۔ آپ خود دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پیر ہوا کرتے ہیں، لیکن پیر کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا یا نہیں۔ ایک پیر صاحب بیچارے کسی کے گھر پر گئے، انہوں نے دعوت کی، کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی، پیر صاحب کے ہاتھ پاؤں بھی دبائے، حضرت ان سے مرید ہوا، اپنے پورے خاندان کو مرید کروا دیا، بیعت ہو گیا۔ حضرت ایک مرتبہ جب مسجد گھسنے لگے تو الٹا پاؤں مسجد میں ڈالا، تو اس نے دیکھا، کہا کہ جو پیر کو مسجد میں سنت کے مطابق گھسنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، وہ مجھے سنت کے مطابق جنت میں کیا لے جائے گا؟ جہنم میں لے جائے گا۔ اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی پیر دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، صحابہ سے بڑھ کر مرید نہ کوئی دنیا میں آیا ہے نہ آئے گا۔ صحابہ نے اپنے پیر پر، اپنے مرشد پر اپنی جانیں قربان کی ہے، اپنی مال و دولت قربان کیا ہے، نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے، اور ان سے بڑھ کر نہ کوئی پیر ہے اور صحابہ سے بڑھ کر نہ کوئی مرید ہے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت نماز میں جوتا پہن کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ آج بھی اگر جوتا بالکل پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس کو پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو تو آپ اتارے نہیں صاف ستھرا جوتا۔ شروع اسلام کا زمانہ تھا، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور چالو نماز کے اندر آپ نے اپنے جوتے کو اتار دیا۔ جبرائیل نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے پر کچھ ناپاکی لگی ہے۔ آپ نے جوتا چالو نماز میں اتار کر سائیڈ پہ کر دیا۔ پیچھے صحابہ تھے، صحابہ نے بھی اپنے جوتے اتارے۔ آپ نے نماز پوری کی، سلام پھیرنے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا، میرے صاحبو تم نے جوتے کیوں اتارے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے اتارے، اس لیے ہم نے بھی اتار دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو خبر آئی جبرائیل نے کہ بھئی جوتے میں کچھ گندگی لگی ہے، اس لیے مجھے حکم تھا اتارنے کا، تم نے کیوں اتارا؟ تو صحابہ اس طریقے سے نبی علیہ السلام کا نقل کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو پیشاب کی ضرورت پڑی، آپ سائیڈ پر ہو کر کے آپ نے پیشاب سے فارغ ہوئے۔ جو صحابی آپ کے ساتھ تھے، جب وہ صحابہ ادھر سے گزرتے تھے، وہ نبی کی یاد کے اندر وہیں پر پیشاب کے لیے رکتے تھے، میرے نبی نے یہاں پیشاب کیا تھا، ہم اس کی یاد میں یہ تھی محبت ان کو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ نبی کی داڑھی سے محبت ختم ہو گئی،
نبی کے امامے سے محبت ختم ہو گئی، نبی کی سنتوں سے محبت ختم ہو گئی، اور خرافات جو مولوی لوگوں نے یا ہمارے پیروں نے ہم کو سکھا دیے، بس وہ خرافات ہمارے دماغ میں رہ گئی، ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 5 نمازیں کم کیوں نہیں کروائی، خالی جو ہے جمعہ رکھوا دی ہوتی اور عید کروا دی ہوتی، باقی ہم اچھلتے کودتے رہتے اور نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے رہتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ اب مجھے نماز کم کروانے میں شرم آتی ہے۔ آپ دیکھیں مولوی لوگوں کو بیان کرتے ہیں نماز سے کچھ نہیں ہوتا، عشق رسول بڑی چیز ہے۔ ارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تھے، نماز کی حالت میں تیر نکالا جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ نماز، اگر بغیر نماز کے تیر نکالیں تو تکلیف ہوتی تھی بدن کے اندر، گوشت باہر آ جاتا اور خون نکلتا تھا، لیکن جب وہ نماز کی نیت باندھتے تھے اللہ سے ایسا لو لگا لیتے تھے کہ صحابہ چالو نماز کے اندر ان کے جسم کے اندر سے تیر نکالتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ایسی جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آج تو ہم نماز کی نیت کرتے ہیں اور اپنی دکان کا حساب کرتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی چیز یاد آتی ہے، او فلانی چیز وہاں رکھی ہوئی ہے، ہمارا یہ حال ہے۔ اور پھر صحابہ اکرام نے نمازیں پڑھی، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا محبت نہیں تھی۔ آج ہم نماز نہ پڑھیں، صرف نبی کا نام لے لیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی، اور آپ خود سوچیں اللہ رب العزت نے نماز جیسی عبادت کے لیے آسمان پر اپنے محبوب کو بلایا، اور اس کے بعد جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، اور اس کے بعد 5 نمازیں آپ پر جو ہے عطا کی، اپنی امت پر فرض کروا دیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے محبوب جیسے آپ 5 دفعہ میرے گھر آئے ہو، میرے دربار میں آئے ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ایسی آپ کی امت سے محبت کروں گا جب آپ کی امت میرے گھر کے اندر مسجد کے اندر 5 وقت آئے گی۔ یہ آپ کی معراج ہے، وہ آپ کی امت کی معراج ہے، وہ 5 وقت مسجد کے اندر نماز کے لیے آئے گی، وہ آپ کی امت کی معراج ہے، آپ میرے دربار میں آئے یہ آپ کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔